ہم سماعت کرتے ہیں مسجد کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور زمین پر سب سے بدتر جگہ بازار ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار دے کہ چاہے تو مسجد میں بیٹھ یا جنت میں جا، جنت میں بیٹھ یا مسجد میں بیٹھ، تو مولا کائنات فرماتے میں مسجد میں بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جنت میں تو سب کو جانا ہے، سب خواہش رکھتے ہیں، جب آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے تو آپ جنت کی بجائے مسجد میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہے، وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جنت میں بیٹھوں گا تو میرا نفس خوش ہوگا، مجھے خوشی ملے گی، اور مسجد میں بیٹھوں گا تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد میں آنے جانے کا عادی ہو، یعنی دیکھو کہ کوئی مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے، یعنی عادت ہے اسے مسجد میں آنے جانے کی، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یعنی 5 وقتہ نماز کے لیے وہ مسجد میں آتا رہتا ہے، آتے جاتے رہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ پھر ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سنائی کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا زائر ہے، یعنی مسجد میں آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے آتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس سے بڑی خوشخبری اور کیا چاہیے کہ مسجد میں آنے والے کے لیے یہ ثواب ملتا ہے کہ وہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ مسجد میں آنا ثواب تو ہے، مگر کچھ قوانین شریعت مطہرہ نے مسجد کے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم آتے بہت بڑی بڑی غلطیاں مسجد میں کر بیٹھتے ہیں، جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو ہم وضو کر رہے ہیں، اب وضو ہو گیا، امام صاحب رکوع میں ہے، امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے تو ہماری رکعت چھوٹ جائے گی۔ ہم کرتے یہ ہے کہ وہ اعضائے وضو کے جو پانی کے قطرات ہیں اسے خشک کیے بغیر مسجد میں دوڑتے ہوئے چلتے ہیں اور اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے ہمایتیں نیکیاں کمانے کے لیے مگر نقصان کتنا ہوا۔ سب سے پہلے تو ہم نے مسجد میں دوڑا، بھئی رکعت پانا ہی ہے تو تھوڑا پہلے مسجد میں آ جاؤ۔ پھر اعضائے وضو کے پانی کے قطرات جو مسجد پر ٹپکے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ویسے اللہ اکبر بول کر، بہت سارے لوگ جلدی جلدی میں جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو وہ رکوع میں جاتے جاتے اللہ اکبر بولتے ہیں، تو ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اتنا نقصان ہمارا ہوا، آئے تھے نیکیاں کمانے کے لیے اور اتنا نقصان اٹھا کر ہم واپس جائیں گے مسجد سے۔ پھر مسجد کے احکامات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کی جائے، یعنی دنیاوی باتوں سے گریز کیا جائے مسجد میں۔ پھر بہت ساری مسجدوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرے، بہت سارے لوگ ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا ایسا معاملہ ہے، یہ ہو گیا، بیٹی کی شادی ہے، آپریشن ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، امداد کرے۔ تو مسجد میں اس طریقے کے، مسجد میں جس نے اپنی ذات کے لیے سوال کیا، سب سے پہلے تو مسجد میں لوگوں سے اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ منع ہے۔ لوگوں سے مسجد میں آ کر اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی چندے کا اعلان کرنا ہے کسی مسجد یا مدرسے کے یا اور کسی معاملے میں، تو دینی معاملات میں اگر اعلان کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ منع ہے۔ کسی نے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کیا
اور اسے اس کے سوال کرنے پر، مسجد کے اندر سوال کرنے پر اسے کسی نے دے دیا، اب شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے اس دینے والے کے لیے 1 پیسہ اس نے اگر دیا ہے تو 70 پیسہ اس 1 پیسہ دینے پر کفارہ دینا ہوگا، یعنی 70 پیسہ اس 1 پیسے پر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ پھر مسجد کو راستہ بنانے سے بھی منع کیا گیا، اور بڑی تاکید فرمائی گئی اس معاملے میں کہ مسجد کو راستہ نہ بنائے۔ جیسے 2 گلی ہے اور دونوں گلی میں الگ الگ مسجد کے دروازے کھلتے ہیں، اب اگر کسی کو ادھر سے ادھر جانا ہے تو ویسے گھوم کر جانا پڑے گا، بہت لمبا تاخیر ہوگی، دیر ہو جائے گی، تو چلو اس دروازے سے نکل کر اس دروازے سے باہر ہو جائے گی، تو یہ کرتے ہیں۔ تو بڑی سختی سے اس کے متعلق منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو ادھر سے ادھر جانا ہی ہے، یعنی آگے سے کہیں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ مسجد سے ہی جانا ہے، تو وہ مسجد میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ ذکر و اذکار کر لے۔ سب سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر لے، قرآن شریف کی یا تو تلاوت کر لے یا 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ چاہے تو ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہ بس ادھر سے نکلے اور ادھر سے باہر ہو گئے۔ پہلے مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرے اگر ایسی کوئی بات ہو تو۔ پھر مسجد میں کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا، مسجد میں کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ کوئی اپنی کھوئی ہوئی گمی ہوئی چیز مسجد میں تلاش کرتا ہو تو تم یہ کہو اللہ کرے تیری وہ چیز نہ ملے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار اس متعلق فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں اپنی گمی ہوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کہو کہ اللہ کرے تیری وہ چیز نہ ملے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر گرمی کا موسم ہے، کبھی پاور چلی گئی تو پنکھے بند ہو جاتے ہیں، تو اب لوگ نماز ختم ہوئی بیٹھے دعا کے انتظار میں تسبیح وغیرہ پڑھتے، تو بہت سارے لوگوں کے جیب سے رومال نکل جاتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے رومال سی ہوا کرنے لگتے ہیں، یا پھر اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے بھی شریعت مطہرہ نے منع کیا گیا۔ دیکھیے مسجد میں بیٹھ کر اس طریقے سے ہوا کرنا یا پھر مسجد میں کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کرے تو اسے دینے سے منع کرنا، تو اس کی وجہ ہے اگر کسی بادشاہ کے دربار تک ہماری رسائی ہوگی اور ہم چلے گئے، اب کوئی آئے مانگنے والا اور وہ بادشاہ کو چھوڑ کر، بادشاہ بیٹھا ہے دینے کے لیے کہ کوئی آئے تو میں اس کے سوال کو پورا کروں، سائل کو عطا کروں، بادشاہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ وہ دے۔ بادشاہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ وہ سوال کرے کوئی آ کر تو میں اسے عطا کروں، اسے دوں۔ اب کوئی مانگنے والا آیا، اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ جو درباری بیٹھے تھے ان درباریوں سے کہا کہ مجھے یہ ہونا، مجھے وہ ہونا، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، ایسا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ بتائیے بادشاہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ یقیناً وہ ناراض ہوگا۔ ہم آئے اللہ کے گھر میں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے کہ بندوں مانگو میں تمہیں دوں گا، اور ہم اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سے مانگنے کے سوا اللہ سے نہیں مانگ رہے، بلکہ جو اللہ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں ہم انہی سے مانگ رہے، تو اسی لیے منع کیا گیا، شریعت مطہرہ میں سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھے۔ مسجد میں صفائی کا بڑا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر بھی باہر کیا، کچرے کا ایک تنکا اٹھا کر بھی باہر کیا، گویا اس نے میری آنکھ سے وہ تنکا صاف کیا، سبحان اللہ۔
تو مسجد کے یہ مختصر احکامات مختصر سے وقت میں ہم نے سماعت کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کا ادب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.